شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کون کون سے بچے تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں. کس کس بچے نے کلاس اٹینڈ کی تھی؟ آپ سوال کا جواب ڈھونڈ کے لائیں یا ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی یا ملا نہیں؟ سوال کیا تھا؟ پہلے سوال ریپیٹ کر دیتے ہیں. کیا کوشچن تھا؟ رائٹ. اور ہم کریٹر کو کیوں مانتے ہیں؟ وائی ڈو وی بلیو دیر از اے کریٹر آف دا ورلڈ؟ ہم یہ کیوں مانتے ہیں کہ یہ دنیا کسی نے بنائی ہے؟ جو بچے باہر دیکھ رہے ہیں، کلاس یہاں ہو رہی ہے بیٹا، ایوری بڈی ہیز ٹو لک ایٹ می. ٹھیک ہے، کانورسیشن کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا. ابھی میری اور آپ کی کانورسیشن ہونے والی ہے اگلے 15 منٹ کے لیے ایٹ میکس. تو اس میں آئی کانٹ شو یو ڈس انٹرسٹ، آئی کانٹ شو یو کہ بھائی جلدی جائیں یہاں سے، میرا سر نہیں کھائیں. یہی ایکسپریشن کہہ رہا ہوتا ہے نا ہمارا. ڈو وی ہیو ٹو بی ویلکمنگ اینڈ کائنڈ ٹو پیپل اور نو؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی انسان ملتا تھا، انہیں اگر اس سائڈ سے کسی نے آواز دی ہے تو وہ ایسے نہیں چہرہ موڑ کے نہیں کہتے تھے ہاں جی کیا بات ہے، پورے کے پورے موڑ جاتے تھے اس انسان کی طرف. اتنی اٹینشن سے بات کرتے تھے ان سے کہ ہر انسان کو لگتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں. اور انہیں یہ لگتا تھا کہ شاید ہمارا رینک اللہ تعالیٰ کے آگے اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ عزت، اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ اٹینشن مل رہی ہے. تو آپ سب تو بچے ہیں نا، ابھی جس طرح آپ سب شرارتیں کر رہے تھے، اٹس پرفیکٹلی فائن. ہمیں مسجدوں میں بھی یہ ہنسی، یہ باتوں کی آواز، یہ بھاگنا کودنا چلتے رہنا چاہیے. اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً ایک سیریس انسان ہو جائیں گے اور آپ ہنس نہیں سکتے اور بالکل کوئی خدا نہ خواستہ سیریس سچویشن ہو گئی ہے زندگی میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. ایک بار ایک چھوٹا سا بچہ انہیں ملا جس کی چڑیا مر گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بیٹھ کے اس سے پورا غم کا اظہار کیا، وقت گزارا اس کے ساتھ. ہم نے جو بچے بہت آج آئے ہیں، پہلے 2 سیشنز میں بلٹ اپ کیا تھا. پہلا سیشن تو ہمارا تھا ہی صرف اور صرف میرے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بارے میں، آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بارے میں. کیا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ وہ کون دوست ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ تو بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی بات کی جا سکتی ہے، کسی کی بھی شکایت لگائی جا سکتی ہے، کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے، کچھ بھی مانگا جا. آدھی رات کو آپ کا دہی بھلے کھانے کا دل کر رہا ہے تو امی ابو سے کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہوتا ہے نا کہ اللہ مسئلہ ہو گیا ہے، دل کر گیا، اب کیا کرے. ملنا یا نہیں ملنا بات کی بات ہے. جو بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس دنیا میں، یا اللہ آج بارش کرا دیں، کسی طرح اسکول کی چھٹی ہو جائے. اسکول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیوں نہیں ہو جاتا؟ کتنی دعائیں ہیں ہماری جو قبول نہیں ہوتی، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو ہوتا ہے. کیسے پکارا ہوتا ہے؟ یا اللہ، بس نام لیا اور اللہ تعالیٰ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جی دل سے پکارا ہوتا ہے. تو وہ جتنی ہماری ان آنسرڈ دعائیں ہیں نا، جو کبھی ان ریئلسٹک بھی تھیں، ہم چاہ رہے تھے دنیا تباہ ہو جائے تو وہ نہیں ہوا، تو جتنی ان ریئلسٹک ہماری دعائیں تھیں، وہ ساری دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، ان کا صلہ قیامت والے دن اتنا ملنے والا ہے کہ ہم سب وش کریں گے کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کی بات کر رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے جس سے پیار کرتے ہیں اس سے ملنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہوتا ہے، اس سے بات کرنی ہوتی ہے، اس کے آنے کا انتظار رہتا ہے. آپ کے کچھ کزنز ہیں جو آپ کو بہت فیوریٹ ہیں، ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ کب آئیں گے یا ویکینڈس پہ کب آئیں گے، نانی کے گھر کب سارے کزنز اکٹھے ہوں گے اور کب کھیل سکیں گے، یا دادوں کے گھر کب سب لوگ اکٹھے ہوں گے. وہی والا تعلق، وہی والی محبت، وہی وہ والا رشتہ ہمیں سمجھ گئے پھر اللہ تعالیٰ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا کنیکشن بلڈ کرنا ہے، جو اس سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا. وہاں پہ آپ کی لڑائیاں بھی ہو جائیں گی اور صلح بھی ہو جائے گی دنیا پہ. اللہ تعالیٰ سے بھی کبھی کبھی ناراضگی ہو جائے گی، یا کتنے لوگوں کی آلریڈی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کہ میں نے مانگا ہی ہے اتنی دعا، اتنی دفعہ بلا لیا ہے، بات نہیں سن رہے، اب تو ناراض ہوں میں آپ سے. ہو جاتی ہے ناراضگی اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں ہوتی؟ کون لوگ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں جب بات نہیں مانی جاتی؟ اٹس اوکے، کوئی ناراض نہیں ہوتا. آپ تو سارے بڑے اچھے بچے. ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں یا کچھ مانگا ہے اور نہیں مل رہا ابھی تک؟ یا ہم دعا میں مانگ نہیں رہے،
ہمیں سے کچھ لوگوں کی دعا بڑی وہ ہو جاتی ہے نا رٹی ہوئی, لٹرلی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا 5 لائنز بولنی ہے, آمین بھاگ گئے, کوئی بات نہیں. آج صبح فجر کس کس نے پڑھی ہے؟ ویری گڈ. نماز میں ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ کس سے ملاقات ہے نماز؟ اللہ تعالیٰ سے. یہ وہ ملاقات ہے. آپ نے آج کل وہ والے شیشے دیکھے ہیں کچھ گھروں میں ہوتے ہیں جہاں اندر سے باہر سب نظر آ رہا ہے, باہر سے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا. نہیں دیکھے وہ والے شیشے آفس میں اور گھروں میں لگے ہوتے ہیں؟ وہی ہو رہا ہے اس دنیا پہ. اندر سے باہر سب نظر آ رہا ہے, ہمیں وہاں سے کچھ نظر نہیں آ رہا, حالانکہ اللہ تعالیٰ لٹرلی ہمارے سامنے ہوتے ہیں نماز میں. الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ تعالیٰ ہیں کون جنہوں نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, جو اتنے زیادہ مصروف ہیں, جن کے پاس کتنا کچھ ہے کرنے کے لیے, اور میری لائف اور آپ کی لائف وہ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی واحد مخلوق ہیں. آپ کی زندگی پوری طرح اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہے یا بائی ایکسیڈنٹ اور اتفاق سے اس میں چیزیں ہوتی جاتی ہیں؟ بتائیں. اللہ تعالیٰ نے پلان کیا آپ کی زندگی, اس کا ہر ایک دن, یا بس زندگی چلے جا رہی ہے اور کچھ بھی ہو رہا ہے؟ پلان کی ہے, لٹرلی ایک ایک دن پلانڈ ہے ہماری زندگی کا. ہم کب کس سے ملنے والے ہیں, ہم کب کیا کھانے والے ہیں, ہم کب کہاں جانے والے ہیں. سچویشن میں ہمیں ڈالا جاتا ہے, اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہے. ہم اچھا راستہ چنتے ہیں, برا چنتے ہیں, صحیح بات مان لیتے ہیں, نہیں مانتے, وہ سب ہمارے اوپر ہے. پلانڈ اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے بالکل پریسائزلی. کب ہم بیمار ہوں گے, کون سے اسکول میں جائیں گے, کن لوگوں سے ملیں گے, کن لوگوں کو دوست بنائیں گے, کون ہمارے ٹیچرز ہوں گے. رمضان وہ مہینہ ہے جب ہم اپنا کنیکشن ری بلڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, قرآن پاک سے. آپ نے 2 چیزیں بہت کامن دیکھی ہوں گی اس مہینے میں, لوگ بہت زیادہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھا ہے نا, ہمارے گھروں میں قرآن ایکچولی سیلیبریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اتنے سارے لوگ صبح دوپہر شام قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان از دا منتھ آف قرآن, سیلیبریشن آف قرآن. جتنی کتابیں اتری ہیں آسمانی, ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہی نازل کی ہیں. آپ کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ آپ کی قرآن کی سب سے فیوریٹ آیا کون سی ہے؟ یا جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ قرآن پاک کا کوئی بھی ایک حصہ کھول لیتے ہیں کہ اچھا اب اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں کیا کروں. اگر رات کو 12 بجے یا دن کے 3 بجے یا صبح کے 7 بجے میں نے پریشان ہونا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مسئلہ بتا دیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ سے جواب چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کا جواب تو قرآن میں ہی آئے گا. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے قرآن کھول لیتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اگر آپ نے قرآن کھولا تو اللہ تعالیٰ آپ سے ہی بات کر رہے ہوں گے یا نہیں؟ کتنے لوگوں کو لگ رہا ہے آپ سے بات ہوگی, جواب ملے گا آپ کے مسئلے کا, جو آج کے دن آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے؟ جنہیں نہیں لگ رہا انہیں کیا لگتا ہے کہ قرآن پاک بہت پرانی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے کے لوگوں پہ. ایٹ ون پوائنٹ آئی یوز ٹو بلیو دیٹ ٹو. مجھے بھی لگتا تھا کہ ہم صرف ثواب کے لیے پڑھیں گے, کیونکہ ہم نے دیکھا یہی تھا نا گھروں میں کہ ہم تو قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھیں گے. اور پرانے لوگوں کے قصے ہیں, پرانے لوگوں پہ بالکل پرفیکٹلی فٹ آتی تھی آیات, ہمارا تعلق صرف اس سے ثواب تک کا ہے. آج اگر آپ پریشان ہوئے اور آپ کا دل گھبرا رہا ہوا, یا آپ کو لگا کہ اللہ مجھے اس گھر میں کیوں بھیج دیا, میرے یہ بہن بھائی کیوں ہیں, یا مجھے یہ بیماریاں بار بار کیوں ہو جاتی ہیں. نماز کے بعد کچھ تسبیحات ہیں جو ہم کرتے ہیں. کس کس کو پتہ ہے نماز کے بعد ہم کون کون سی تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. سبحان اللہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 33 ٹائمز. الحمدللہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ کا مطلب کون بتائے گا جلدی سے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے 33 بار کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, رائٹ. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ رائٹ. سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے. کسی اچھی چیز کو دیکھ کے بولتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کلوز. کسی کو مسلمان ہونے کے لیے کیا کہنا ضروری ہے بتائیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کے آپ مسلمان ہو جاتے ہیں. ایسی کیا بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے.
جو لفظ الہ ہے نا، اس کے 4 مطلب ہیں عربی میں جس سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں. تو جب ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ تو وہ فوراً بلڈ ہو جاتا ہے میرا اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن محبت کا. آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ پوری دنیا میں کسی سے آپ سے زیادہ پیار نہیں کرتا اور مجھے یہ یقین ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار صرف آپ کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کے تھرو تو میرا اور اللہ تعالیٰ کا، آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا تو پہلا کنیکشن ہی محبت کا بلڈ ہو گیا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 17 سال کی ہو جاؤں، 18 کی ہو جاؤں، 20 کی ہو جاؤں اور وہ محبت کہیں گم جائے اور وہ محبت میں انسانوں میں ڈھونڈنے لگوں. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس کے اگلا سٹیج فوراً پریشانیوں کا سٹیج ہے. ابھی آپ ٹین ایج ایئرز میں جانے والے ہیں اور ٹین ایج بہت مشکل ایج ہے کسی بھی انسان کے لیے. آپ اتنے سارے پرابلم سے گزرتے ہیں، دنیا ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، اتنی ساری غلطیاں کرتے ہیں. ان ساری غلطیوں کے درمیان ہمیں ایک اینکر کی ضرورت ہے جسے ہم مضبوطی سے پکڑے رکھیں، بس اس کو نہ چھوڑیں. غلطیاں کرتے رہیں، دنیا ایکسپلور کرتے رہیں، بس کوئی ہو جو ہمیں پکڑے رکھے اور ہمیں دنیا میں گم نہ ہو جانے دے. جیسے تیز پانی کا سیلاب ہے اور اگر آپ نے کسی کو چھوڑ دیا تو آپ ڈوب جائیں گے. دنیا بالکل ویسے ہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جس کو پکڑے رکھیں گے تو ڈوبیں گے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. لیکن اللہ تعالیٰ کو کیسے پکڑیں؟ کیسے بات کریں اللہ تعالیٰ سے؟ کیسے کنیکٹڈ رہیں؟ ہم دیکھ تو نہیں سکتے انہیں. کیا سن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں سن سکتے. پھر تو مشکل ہو جائے گا. پھر کیسے کنیکشن ڈیولپ ہوگا اللہ تعالیٰ سے؟ دعا کر کے. ویری گڈ. دعا کر کے میں نے بات کر لی اللہ تعالیٰ سے. اب مجھے اللہ تعالیٰ کی بات سننی ہے، وہ کیسے سنوں میں؟ قرآن پاک کے تھرو. ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں، قرآن آپ سے بات کرے گا. اور ہمیں سے آدھے لوگوں کو یقین نہیں آیا، آپ پلیز آج جا کے آزمائیے گا. آپ کے دل میں جو خیال آ رہا ہے اس کا جواب آپ کو قرآن نے دینا ہے. میری پہلی انٹریکشن قرآن پاک سے آج سے بہت سال پہلے، 8-10 سال پہلے ہوئی تھی، 7-8 سال پہلے. میں نے کہیں پڑھ لیا تھا کہ قرآن پاک آپ کے لیے اترا ہے بھائی. 1400 سال پہلے ان کے لیے تھا، آج آپ کے لیے، آج سے 1400 سال بعد اس دور کے لوگوں کے لیے ہوگا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنا ایک بندہ دنیا میں بھیج دیا اور اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں بھیجا؟ ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ کوئی امی، کوئی ماں باپ اپنے کسی بچے کو ابراڈ بھیج دیں، امریکہ بھیج دیں پڑھنے کے لیے، اور اس سے دوبارہ کوئی رابطہ ہی نہ ہو، یا اس کو ساتھ خط لکھ کے نہ دیا ہوں کہ ہر ایک خط 1 ہفتے بعد پڑھ لینا، ورنہ تو وہ بچہ ادھر پاگل ہو جائے گا. اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں. ابراڈ جب کسی بچے کو پڑھنے بھیجا جاتا ہے تو 4 سال کی ڈگری ہے یا 6 سال کی ڈگری ہے، وہ کر کے اس نے واپس آنا ہے، اس کو اپنا گول پتہ ہوتا ہے نا. ویسے ہی میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی کمپنی میں بہت ٹائم گزار چکے ہیں، ہماری روح سالوں پہلے بن چکی ہے. اب ہمیں یہاں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے 50-60 سال کے لیے، وہ کام کرو اور واپس آ جاؤ. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہاں سے ماں باپ بہت خرچہ کر کے کسی کو باہر بھیجیں، وہ باہر جا کے بھول ہی جائے میں پڑھنے آیا تھا اور کام میں مصروف ہو جائے. وہ کلبنگ شروع کر دے، وہ گیمز شروع کر دے، وہ لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دے، پارٹیز شروع کر دے، بس سب کر رہے ہیں، صرف پڑھائی نہیں کر رہا. پاسبل ہے نا؟ اب اس کو یاد کون کرائے گا؟ ماں باپ یہاں سے فون کر کے یاد کروائیں گے یا خط لکھ کے یاد کروائیں گے؟ آج جب فون نہیں تھا خط ہی لکھا کرتے تھے. وہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ایک کام کرنے بھیجا ہے، اور وہ کام دنیا میں آ کے ہم بھول نہ جائیں کہ ہم کام کرنے آئے تھے. اس کے لیے خط لکھ کے بھیج دیے ساتھ. رسالات ربہم، لٹرلی قرآن پاک کی ایک آیا از کالڈ اللہ تعالیٰ لیٹرز. خط آپ صرف اس کو لکھتے ہیں جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت ہے. اگر نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے بے پناہ محبت ہے. یہ بات شور شارٹ. جتنا ابھی باہر سورج نکلا ہوا ہے اس بات کا یقین ہے، ہمیں اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. آپ نے زندگی میں کبھی کوئی پھول بھی ڈرا کیا ہو نا، مہندی کسی کو لگائی ہو، آپ نے کوئی گیم بنائی ہو، اپنے ہاتھ سے لیگوز بلڈ کیے ہوں، یو لو دیٹ تھنگ سو مچ. آپ بار بار اس کو صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے تخلیق کی ہے، یہ میں نے بنائی ہے. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبت کا لیول کیا ہے. وہ یہ کیسی محبت ہے کہ کائنات کا رب خود آخری آسمان پہ آدھی رات کو آ کے کہہ رہا ہے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، ہے کوئی جو مجھ سے پکارے میں اسے عطا کر دوں. ایسے بھی کبھی ہوتا ہے، ہم تو بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس ہم سے بات کر لیں. میری تو امی ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہو سکتی میرے لیے، ابو اویلیبل نہیں ہو سکتے، ہم میں سے کسی کے بھی، جس سے ہم دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو وہ جو ہر وقت اویلیبل ہے، کیا ہم نے اس کو فور گرانٹیڈ تو نہیں لے لیا؟ میری اور آپ کی روح کی یہ بالکل سیم ایج ہے. روح کے مقابلے میں، روح کے موازنے میں، نہ میں آپ سے بڑی ہوں نہ آپ مجھ سے بڑے. سب کی روح ایک ساتھ بنائی گئی ہے کروڑوں سال پہلے آدم علیہ السلام کی روح کے ساتھ.
روح اللہ کو جانتی ہے، روح نے اللہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، اس دنیا میں آ کے اس کو چین نہیں آ رہا. آہستہ آہستہ جب آپ بڑے ہوں گے، ابھی بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، دن کا کچھ ایک حصہ ہوتا ہے، کئی دن آتے ہیں جب آپ پہ اداسی چھا گئی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کی روح اپنے اصل سے، اپنے رب سے بچھڑ کے آئی ہوئی ہے، اس کو رب واپس چاہیے، اس کو چین نہیں آئے گا جب تک وہ واپس رب سے مل نہیں لے گی. کیسے رب واپس ملے گا؟ کیا سب کو مل جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نہیں. لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہیں بات کریں گے کچھ لوگوں سے قیامت والے دن، نہیں دیکھیں گے ان کی طرف. کیوں نہیں دیکھیں گے؟ دنیا میں جو کام کرنے بھیجا تھا وہ کام نہیں کر کے آئے. اب سوال یہ ہے، دنیا میں کیا کام کرنے بھیجا تھا؟ اللہ کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچنا تھا. نشانیاں ساری رکھ دی ہیں، اس لائک کا پزل گیم، آپ کو ایک پزل گیم کے اندر بھیج دیا گیا، کلوز سارے پڑے ہوئے ہیں، اب آپ نے مل کے ایک پزل پوری کرنی ہے، آپ کا کام ہو گیا، آپ دروازہ کھلے گا، آپ اللہ تعالیٰ سے مل لیں گے. میں اور آپ یہاں جنت کمانے ہی نہیں آئے. روح کو کیا پتا کھانا کیا ہوتا ہے، روح کو کیا پتا لباس کیا ہوتا ہے، روح کو کیا پتا ریسٹ کیا ہوتا ہے. یہ تو جسم کی بیماری ہیں، جسم کو کھانا چاہیے، جسم کو ریسٹ چاہیے، جسم کو پلیجرز چاہیے. روح نے ہاں کیوں بول دی تھی اتنے بڑے اتنے مشکل ٹیسٹ کے لیے؟ روح کو صرف ایک بات پتہ تھی کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ کا ساتھ مل جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ الآخر، ہمیشہ کے لیے ہونا. ہم تو ابھی ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ میں اور آپ جب اس دنیا میں آ گئے ہیں، اور آج سے کروڑوں سال پہلے جب ہماری تخلیق ہو گئی ہے، تو اب ہم ہمیشہ کے لیے بن گئے. دیر از نو اینڈ ٹو اٹ، یہ ختم ہی نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ ہمیں شریک کر لیا، ہمیں بھی وہ عطا کر دی، عطائی ہے ہمارے پاس وہ صفت کہ اب آپ پرماننٹ بینگ ہو گئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کون فرماتے ہیں اور کائناتیں بدل جاتی ہیں اور کریٹ ہو جاتی ہیں چیزیں، اور جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے. جنت میں آپ کو پانی پینا ہے، اور جہاں سے آپ کو پانی پینا ہے یا چائے پینی ہے یا چاکلیٹ ملک پینا ہے، اس کی نہر نکل آئے گی جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں سے. اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگ محل اون کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف بادشاہ. عام بندہ کوٹھی سے اوپر نہیں جاتا. قیامت والے دن یہ کیسی بادشاہت ہے کہ پورے کے پورے پہاڑ اور پورے کے پورے دریا میرے اور آپ کے اونرشپ میں، پورے پلانٹ کے ہم مالک ہیں، ہماری مرضی چلے گی وہاں پہ. اتنا بڑا کام اور اتنی بڑی شان اور اتنا بڑا انعام اگر اس نے دے دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ٹیسٹ بھی اتنا ہی مشکل ہے. اور ٹیسٹ کتنا مشکل ہے وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے. زندگی گزارنا آسان نہیں ہے. بچہ اس دنیا میں آتا ہے، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، بخار ہو گیا، کھانسی ہو گئی، بیماری ہے، آپ دنیا کا امتحان ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اگر میں بیمار ہو جاؤں گا، جب بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے. جب بیمار ہونا تو مسٹ ہے. باڈی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایلیمنٹس لگا کے بھیجی ہوئی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے ایک بہت لمبے عرصے تک، ہم اللہ تعالیٰ کا ساتھ پا سکتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ جو ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک اس سے پہلے گزار چکے ہیں، ایک اس کے بعد آنے والی ہے. ابھی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے. یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. اس میں کیا یہ ضروری سوال نہیں ہے کہ میں ہوں کون، کیوں مانوں اللہ تعالیٰ کو، کیوں میں ابھی جو بھی باتیں کہہ رہی ہوں آپ سب مان رہے ہیں، کیونکہ ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں. آہستہ آہستہ اس کو کوشچن کرنا شروع کریں تاکہ آپ کا بلیف یقین سے، ایسے نہ ہو آپ 22 سال کے ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوئی بات نہ مانی ہو، آپ آلریڈی اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹڈ ہوں، آن لائن آپ کوئی ایتھیسٹ کی ویڈیو دیکھ لیں، ایک کوئی حدیث آپ کو غلط بتا دے، آپ کا تو دین چھوٹ جائے گا. کیونکہ پہلے قرآن نہیں پکڑا ہوگا، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے ہوں گے. پھر کوئی بھی آگے کچھ بھی بتائے گا میں نے مان لینا، جو میں بھی کہہ رہی ہوں ابھی آپ وہ مان رہے ہیں، پھر کوئی اور کچھ کہے گا آپ وہ مان جائیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. میری زندگی کا ڈائریکشن میں نے سیٹ کرنی ہے، میرا علم مجھے خود سیکھنا ہے، مجھے خود پتہ کرنا ہے میں کسی خدا کو مانوں کہ نہ مانوں. اگر واقعی دنیا کا کوئی خدا ہے تو اس کے آگے تو سبمیشن بڑی ضروری ہے، ورنہ کہاں جائیں گے ہم. اللہ تعالیٰ نے بڑا صاف ایک جملے میں بتایا تھا قرآن میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی چیز سے نہیں بنے یا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے. بہت سادہ سی سوال ہے. ایک انسان جو اس دنیا میں آ گیا اس نے صرف ایک سمپل سا سوال پوچھنا ہے، ہو کریٹڈ می. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، اتنا بڑا نظام. دل کے شریان بیالوجی پڑھ رہے ہوں گے آپ میں سے کچھ بچے، یہ ختم ہی نہیں ہوتی کہانی. اتنا بڑا سسٹم اندر ہی لگا دیا. جو لوگ سانس نہیں لے سکتے ان کے باہر کی مشینیں دیکھیے گا، اتنی بڑی بڑی مشینیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے سے آرگن سے کام لیا ہوا تھا وہ والا. پانی پلانا بند کر دیتے ہیں مریض کو، کیا باپ کے گردے فیل ہو گئے ہیں. اتنا بڑا آرگن، اتنا بڑا نظام اس نے سارا اندر فٹ کیا ہوا. دماغ سے بڑی فیسینیٹڈ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سوال صرف سمپل ہے، ڈڈ آئی کریٹڈ مائی سیلف؟ نہ جی. کیا میرے ماں باپ ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے.
سوال سادہ سے پوچھنا ہے ہو کریٹڈ می، اور جس نے بنایا ہے پھر اس کے آگے سر جھکانا بنتا ہے، کم از کم اس کا شکر ادا کرنا بنتا ہے. الحمدللہ شکر سے بات شروع ہوتی ہے اور سبمیشن تک چلی جاتی ہے. رب العالمین وہ رب ہے میرا، وہی پالے گا، اس کی ٹینشن نہیں لینی، بات اس کی ماننی ہے، کسی اور کو باس نہیں بنا لینا زندگی کا، نہ لوگوں کو، نہ ماں باپ کو، نہ ٹیچرز کو، نہ دنیا کے کسی اور دوسرے انسان کو. کوئی بھی صحیح کام ہم کریں گے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں 90% چیزیں اللہ کے حکم کے خلاف جا رہی ہیں اور ہم اسے دین کا حصہ سمجھ کے وہی فالو کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. آپ سوال نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ اگر ہماری اس جنریشن نے بھی لو آئی کیو کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جانا ہے تو کیا فائدہ ہے؟ آپ میتھ پڑھ رہے ہیں، آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، آپ کو جواب آتے ہوں، ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں کیا ڈسکور ہوا ہے، آپ کے پاس سوال کیوں نہیں ہے؟ کیمسٹری پڑھ کے ہم فیسینیشن میں جانے چاہیے کہ کیا خوبصورت دنیا بنائی ہے اللہ نے، ہمارے اندر اتنے سارے کیمیکلز اور مالیکیولز کا پورا کھیل چل رہا ہے. فزکس کے لاز پوری دنیا وہ آپ نے ایک سوال بڑا کامن سنا ہوگا، میتھمیٹکس سے بڑے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے نا، جنہیں آتے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اچھا بھائی کرنا کیوں ہے، کہاں اپلائی ہوتا ہے. یہ سوال بہت سنا ہے میں نے اپنے بچپن میں، بتائیں مجھے الجبرا کا کوشچن کہاں اپلائی ہوتا ہے زندگی میں. آپ میتھ کی فیلڈ میں جا نہیں رہے اس لیے آپ کو نہیں پتا. میتھ تو اپلائی پہلے ہوتا ہے، بعد میں اس کی ایکویشن بنتی ہے کہ اچھا ہاں یہ دنیا ایسے کام کر رہی ہے. آپ کے پاس ایسے کوشچنز ہوں کہ آپ اپنے ٹیچر سے پوچھیں اور ان کو گھر میں 2 گھنٹے کی تیاری کر کے آنا پڑے. بھائی بچے بڑے سوال پوچھتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جس سسٹم کا حصہ ہیں بس اسی پانی میں بہے چلے جا رہے ہیں. ہم نے رک کے پانی کا رخ نہیں موڑنا کیا، یہ غلط جگہ جا رہے ہیں، نالے میں گرتے جا رہے ہیں، سارا پانی ضائع ہو رہا ہے، کسی کے استعمال میں نہیں آ رہا. قرآن پاک فیسینیشن کی کتاب ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں ایمبریولوجی کسے کہتے ہیں، کس کو پتا ہے؟ فلسفی کسے کہتے ہیں؟ سائیکالوجی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی پہلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے تینوں کے آرگیومنٹ سے آپ کو یہ ثابت کیا تھا کہ یہ کائنات کے رب کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ وہ کلام نہیں ہے. اتنا دل دکھتا ہے آپ کا. آپ بہت لوگ تراویحاں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تراویحاں قبول کریں. 1.5 گھنٹہ کھڑے ہونا آسان نہیں ہے، پر غلط جگہ کھڑے ہو رہے ہیں. بھائی بیٹھ جائیں، قرآن پکڑ کے بیٹھ جائیں وہ 1.5 گھنٹہ، اپنے کان میں ہیڈ فونس لگائیں اور کسی کی قرآن کی ایکسپلینیشن سن لیں، اس سے زیادہ فرق پڑے گا. گھر آ کے آپ سب کے گھروں میں بھی خاص طور پہ آپ نے ڈسکشن سنی ہوں گی. دا اونلی ڈسکشن از کون سا قاری جلدی پڑھاتے، کون سا قاری آہستہ پڑھاتے. جو جلدی پڑھاتے بس وہاں مسجد بھاگو. کسی کی کتنی غلطیاں ہو گئی ہیں. یہ کائنات کا رب کہہ رہا تھا افلم ینظرون الی الابل کیف خلقت، انہوں نے دیکھا نہیں اونٹ کی طرف میں نے اس کو کیسے بنایا. کبھی کبھی قرآن خوانیوں میں گئے ہیں نا آپ، ایک انسان 4 سپارے زبردستی پڑھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. کائنات کا رب اس سے کہہ رہا تھا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ ہے آسمانوں اور زمینوں میں. کل میں ایک آیا پڑھ رہی تھی سورہ قاف کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں. ایک انسان تھا، اس نے وہ آیا سنی، سورہ قاف کی تلاوت سن رہا تھا، اس نے اپنا سب کچھ چیریٹی میں دے دیا. اللہ نے فرمایا میرا رزق آسمانوں میں ہے، وہ اس نے وعدہ کیا وہ دے گا. یقین کا لیول چیک کریں، ہم سے تو 10 روپے نہیں دیے جاتے یہ آیا سننے کے بعد. اگلی بار وہ آئے کسی انسان کے پاس حج میں مکہ میں اور فرماتے ہیں کہ آپ اب اگلا سیکشن ریڈ کریں. اگلی آیا تھی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، قسم ہے رب کی آسمانوں کے اور زمینیں کے، یہ حق ہے. اتنا رویا وہ انسان، اتنا رویا کہ کائنات کے رب کو قسم کیوں کھانی پڑی ہے. کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پہلی بار بات نہیں مانی ہے، اس کی بات پہ یقین نہیں کیا. اتنا رویا وہ انسان کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہیں پہ. کہ ہمارا قرآن سے وہ تعلق ہے کہ وہ ہمیں فیسینیٹ کر رہا ہو، یا ہم نے صرف لائنیں گننی ہوتی ہیں، یا ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ مخرج کیسے ہوتا ہے خا کا. بہت ضروری ہے وہ، لیکن اس کے اوپر بھی تو اٹھنا ہے نا. لو آئی کیو میں پیدا ہوئے، لو آئی کیو میں مر گئے تو پھر کیا فائدہ ہے. اپنے گھر میں غلط چیزیں ہوتے ہوئے دیکھیں، اپنے اسکول میں غلط چیزیں ہوتے ہوئے دیکھیں اور غلط کا حصہ بن گیا. اسکول کے اسٹوڈنٹس ٹیچرز کو ایسی لائنز بول رہے ہیں جو ٹیچرز ایک ماں کی جگہ ہوتی ہے. کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے فون کے ڈیوائس پہ اب دنیا کا ہر گندا کلپ آ رہا ہے. اب آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اب سیکرڈ رشتوں کا لحاظ چھوٹ جائے گا. بفور یو نو اٹ، آپ کو نہیں بتائیں گے وہ کہ یہ ہوگا اس کے بعد. آپ انسان کو انسان سمجھنا بند کر دیں گے. زیادہ تر مردوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، پر لڑکیاں بھی بچی بھی نہیں ہیں. ابھی آپ لوگوں کے پاس اللہ کرے پرسنل فونز نہ ہو. جس دن آ گئے اس دن 12 بجے اور 2 بجے کے درمیان نہ آپ ہیں اور آپ کا فون ہے. اگر مجھے یہ یقین نہ ہوا کہ میں رب کو کیوں مانتا ہوں اور وہ رب اس وقت یہاں موجود ہے یا نہیں ہے، تو پھر تو ہم کریں گے جو کر سکتے ہیں. یا تو کسی کو میسیجز کریں گے یا پھر وہ کچھ دیکھیں گے جو نہیں دیکھنا چاہیے.
کیونکہ اس ٹائم ہمیں ڈوپامین کی ہٹس مل رہی ہیں, کیونکہ اس ٹائم باڈی میں کیمیکلز ریلیز ہو رہی ہیں, کیونکہ اس سیکنڈ کا پلیجر مل رہا ہے. لیں پھر پلیجر. پھر 10 سال بعد کسی سائیکالوجسٹ کے پاس روتے ہوئے جانا پڑے گا, یا کسی اسلامی اسکالر کو روتے ہوئے لکھنا پڑے گا that I have got feelings for my sacred relationships. آپ سے یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. آپ بڑے سخت قسم کے دور میں پیدا ہو گئے. آپ کو فون کے بغیر دنیا کیا تھی وہ پتہ نہیں ہے. مووی ڈرامے خراب کرتے ہیں, اس نہج پہ لے کے جاتے ہیں, اور پھر نیچے گندا نالا جہاں سارے جا کے گر جاتے ہیں. ابھی میں بتا رہی تھی نا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم سب نے سنا ہوا ہے اللہ نے انسان کو بہترین فارم میں پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین, گرتا ہے تو گڑوں میں سب سے نیچے جا کے گر جاتا ہے. کل جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا وہ کوئی آسان سوال نہیں تھا. آپ کو تو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی کہ بھائی میرا پورا بلیف سسٹم مل جائے گا اگر کائنات کو کوئی رب نہ نکلا تو. ایسے ہی تو نہیں ہم مان کے چل رہے. آدھی دنیا یہ مانتی ہے کہ ریلیجن صرف لوگوں کو ڈرا کے رکھنے کے لیے تاکہ ان سے کام کرایا جا سکے. کہیں یہ سچ تو نہیں ہے؟ ابھی نہیں پوچھیں گے تو 10 سال بعد میں کہہ رہی ہوں آپ پہلے ڈیمیج ہوں گے ایموشنلی. کسی کی ایک بات سے آپ نے دین چھوڑ کے جانا ہے. ایکس مسلمز ہیو بیکم اے فینومینا. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی آپ نے پرابلم کا حصہ نہیں بننا, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں آپ نے سولوشن کا حصہ بننا ہے. آپ کو پتا ہو کہ دنیا لوگ مسلمان اسلام چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں بھائی, کیا وجہ ہے؟ لیٹ می فائنڈ اٹ آؤٹ. ہاں یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں نماز بڑے غلط طریقے سے پڑھائی جاتی ہے, پنشمنٹ کے طور پہ. جب بچے سے فون چھیننا ہو نا تو پنش کرنا ہو تو اٹھا نماز پڑھو. اس نے ساری زندگی نماز کو پنشمنٹ سے ایکویٹ کر لینا, اس کو کیا پتا نماز محبت میں پڑھنی تھی. اقم الصلاۃ لذکری, نماز پڑھنا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد کر سکو. وہ جو ڈر کے سزا میں آیا نماز پڑھنے, وہ تو کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے آئے امی کے لیے. سپیڈ پھر آپ دیکھیں گے کیا کسی سے ایسے بات کرتے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ. کتنا بڑا جملہ ہم نے ایسے کہہ دیا, سبحان ربی الاعلی, I declare the perfection of my Lord the most high. سجدے میں گر کے سب سے نیچے گر کے الاعلی اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. جب تک آپ کو نہیں پتا کیوں بیان کرنی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں ڈریگن فلائز, دیکھیں ہنی بیز, دیکھیں مچھر, دیکھیں کائنات کیسے کام, آپ کے اندر کا دماغ کیسے کام کر رہا ہے. ہم سب کس طرح کنیکٹڈ ہیں. ایک انسان یہاں جس موڈ سے آتا ہے باقی سب کے میرر نیورونز ہیں جو اس کا موڈ ویسا ہی کریں تاکہ آپ ہینڈل کر سکیں. باہر ایکچولی میں تھریٹ نہیں ہے, آپ کو اندر سے تھریٹ کی سچویشن ہر ٹائم لگ رہی ہے کیونکہ باہر جھگڑا ہو رہا ہے. یوٹیوب ہم سب کے ہاتھوں میں ہے, اب تو ایکسپوجر ہے پوری دنیا سے. اب ہمیں خود جا کے ریئل سائنس نام کا ایک یوٹیوب چینل ہے, ڈاکیومنٹریز دیکھیں, دیکھیں انڈر واٹر لائف کیسی کیسی اللہ نے مچھلیاں بنائی. اللہ نے مچھلیاں بنائی, کتنے آرام سے ہم جملہ سن لیتے ہیں. روزے دار کے لیے دنیا کی تمام مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. کیا ہمارے دماغ میں سوال نہیں آتا کیا مچھلیاں کانشیس ہیں؟ کیا مچھلیاں اللہ کو جانتی ہیں؟ کیا مچھلیاں بات کر سکتی ہیں؟ تینوں چیزیں ہونی چاہیے نا ان کے بات کرنے کے لیے. چوتھی چیز کیا وہ مجھے جانتی ہیں؟ ان کو کیا پتا کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو سوال نہیں پوچھا. کل میں آپ سب سے ایک سوال, آپ سب کے پاس کوئی سوال ہونے چاہیے, جواب نہیں دیں گے ہم کلاس میں. جس کا سب سے بیسٹ سوال ہوگا اس کو انعام ملے گا. سوال کے بھی درجے ہوتے ہیں نا. ایک سوال آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, بڑی سطحی لیول کا سوال ہے, ضروری ہے, لیکن ایک بار پوچھ کے آگے بڑھ جائیں. یہ کیا کہ 70 سال آپ نے صرف یہی پوچھنا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. کیا بڑا سوال یہ نہیں ہے روزہ رکھنا کیوں ہے بھائی؟ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے کیوں ہیں؟ آپ مسلمان ہیں کیوں؟ ہم جس کلچر میں پڑے پڑے ہیں ہمیں تو لگتا ہے جیوز اور کرسچن اور کوئی اور انسان ہونے کے لائق نہیں ہے, بس ان کو جہاں دیکھو مار دو. قرآن ان سے بات ختم نہیں کر رہا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. بہت نقصان ہوا. مجھے لگ رہا ہے تراویحاں جب آپ پڑھنے جاتے ہیں نا, میں ایک دن گئی تھی اس کے بعد نہیں جانے ہوا. یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں اور پیچھے کھڑے لوگوں کو اونگ آ رہی ہے کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کیا کہا جا رہا ہے. آپ کے دل میں سوال نہیں آ رہا کہ آج ہی میں نے پتہ کرنا ہے کہ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنا دین پتہ نہیں کریں گے تو زندگی کیسے گزاریں گے؟ سب سے بہترین سوال سب لوگ لے کے رہیں گے, اور سوال پوچھنے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار فورس کر رہے ہیں. لعلکم تتفکرون, لعلکم تعقلون. سوچتے کیوں نہیں, عقل کیوں نہیں کرتے, پوچھتے کیوں نہیں؟ Ask questions, bigger questions in life. Everybody better have a question tomorrow. چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہے, بس آہستہ آہستہ سوال پوچھتے جائیں گے تو ان کی کوالٹی بہتر ہو جائے. کوئی بھی کام کرنے سے آسان ہوتا ہے نا.
آج وعدہ کریں کہ میں نے جاننے بھائی میں نے اپنا IQ ہائی کر کے دنیا میں کوئی بڑا کام کر کے جانا ہے، ایسے ہی نہیں مر جانا، پرابلم کا حصہ بنتے بنتے نہیں مر جانا، حلف الفضول دنیا میں غلط ہونے نہیں دینا. میں تو بڑی گیم کا کھلاڑی ہوں، میں میچ دیکھنے نہیں آیا، میں میچ کھیلنے آیا ہوں. کل قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کے آئے مجھے بتائیں قرآن نے آپ سے بات کی ہے کہ نہیں کی. ٹھیک ہے، سوال پوچھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور پھر کل ہم آ کے وہی آیا ڈسکس کریں گے، وہی سوال ڈسکس کریں گے جو آپ کے پاس ہوگا. ابھی آپ کی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.